وہ دونوں کھیتوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے دل خوفناک طریقے سے دھڑک رہے تھے۔ بالکل سامنے شہر جانے والی سڑک تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ وڈیرے نے اس سڑک پر جگہ جگہ پہرے بٹھائے ہوں گے۔ گاؤں سے بھاگ نکلنے کا بس یہی ایک راستہ تھا۔ اب تو واپسی کا بھی کوئی امکان نہ تھا۔ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ تبھی اس نے اپنے پہلو میں چادر میں لپٹے اس وجود کو دیکھا۔ وہ اپنی دائیں جانب اشارہ کر کے اسے کچھ دکھا رہی تھی کہ اچانک ایک دھماکے دار فائر کی آواز سے وہ دونوں لرز اٹھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنے دائیں جانب دوڑ لگا دی جہاں وہ آدمی۔ کسی نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ شاید کسی کے ساتھ ظلم کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن جس گاؤں میں ہم لوگ رہتے تھے یہاں کا سب سے بڑا گناہ محبت کرنا تھا۔ وہ محبت جو خدا ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو سکھا کے اس دنیا میں بھیجتا ہے، اسے اس معاشرے نے ایک گناہ بنا دیا ہے۔ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو صرف محبت کے جذبے کو ہی پہچانتا ہے۔ غصہ، حسد، نفرت، لالچ، یہ سب کچھ تو اس معاشرے میں رہ کر سیکھتا ہے۔ لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو محبت کرنا چاہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک ایسی لڑکی جو محبت سے ڈرتی ہے اور ایک دن محبت کر بیٹھتی ہے تو پھر اس کی محبت کی داستان سب سے اچھوتی ہوتی ہے، لیکن میں کسی داستان کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ پھر بھی نظام ہمیشہ میری طرف ہی دیکھتا رہتا تھا۔ اس کا نام نظام تھا۔ وہ اس گاؤں میں محنت مزدوری کرنے والا ایک عام سا انسان تھا، اور میں اس گاؤں میں گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھانے والی ایک مولوی کی بیٹی تھی۔ ہمارے گاؤں پر وڈیرے حارث کی حکومت تھی۔ ویسے تو نہ تو یہ گاؤں اس کا تھا نہ ہی حکومت کرنے کا حق، پر کیونکہ یہ گاؤں اس کے باپ دادا کی زمینوں پر بسا تھا اور یہاں کے لوگوں نے اس کے باپ دادا سے یہ زمینیں ادھار لے کر اس پر گھر بنائے تھے، اس لیے وہ ہم سب پر ایسے حکومت کرتا تھا جیسے سوائے سانس لینے کے علاوہ اس کی مرضی کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ گاؤں کی کسی بھی لڑکی کو شہر جا کر پڑھائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر لڑکے بھی جاتے تو ان کے اوپر بھی ہزاروں سوال کیے جاتے تھے۔ گاؤں میں کوئی بھی شہر سے رشتہ لینے نہیں جاتا تھا، نہ ہی شہر سے کوئی گاؤں رشتہ آتا تھا۔ جب بھی گاؤں میں کسی سہولت کے بنانے کی بات کرتے تو وہ بیچ میں ٹانگ اڑا دیتا۔ اس لیے یہاں پر نہ تو ہائی اسکول بنا، نہ ہی بڑا ہسپتال، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی اور سہولت۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہاں پر پسند کی شادی کو تو ایسا جرم بنا دیا گیا کہ کوئی خواب میں بھی پسند کی شادی کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسی حارث کی ایک بہن نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اور جب اسے وہ لڑکی مل گئی تو پھر اس نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ پورے گاؤں نے دیکھا تھا۔ اسی لیے لوگ اس سے ڈرتے تھے کہ جو اپنی چھوٹی بہن کے لیے اتنا سا بھی رحم نہ لا سکا کہ اس کی جان بخشی کر نہ سکا تو باقیوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ جبکہ اس کی بہن نے تو نکاح کیا تھا۔ اس نے سارے گاؤں کے سامنے اپنی بہن کو اس دنیا سے بھیج دیا، اور اس کے شوہر کے ساتھ اور بھی برا کیا۔ اسی لیے سب ڈرتے تھے، پر نظام نہیں ڈرتا تھا۔ ایک دن وہ بھی آیا میری زندگی میں جو نہ آتا تو شاید اتنے مسئلے نہ ہوتے۔ وہ دن یہ خبر لے کر آیا تھا کہ میرے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اچانک سے ہی ان کا دل بیٹھ گیا۔ ہم لوگ اس وقت کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ میں اپنے بابا کو کسی بھی طرح ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتی تھی۔ یہاں پر ڈاکٹر کے نام پر شہر کے کسی ہسپتال میں کام کرنے والا ایک ڈسپینسری کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ سب اسے ڈاکٹر ہی کہتے تھے۔ میں آس پاس دیکھ رہی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کیسے اپنے بابا کو لے جاتی؟ جب اچانک وہاں نظام آ گیا، اپنے مضبوط بازوؤں میں میرے بابا کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، پر کچھ تو ایسا تھا جو میرے دل میں بھی گھر کر گیا۔ اور پھر ہم کبھی آمنے سامنے آ جاتے تو ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھتے تھے، کیونکہ حارث نے کہا تھا کہ کھیتوں میں کام کرنا سب کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے 3 وقت کا کھانا کھانا، اور پھر وہ ان کھیتوں کی کمائی اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور ہم لوگوں کو روزانہ کی اجرت دے دیا کرتا تھا جو بہت زیادہ کم تھی۔ اس لیے سارے گاؤں والوں کو ہی کھیتوں میں کام کرنا پڑتا تھا۔ وہاں پر کبھی کبھی میری اس سے نظر مل جاتی، اور اب تو وہ باتوں پر اتر آیا تھا۔
مجھے بلا لیتا تھا، مجھ سے کوئی بات پوچھ لیتا تھا۔ میں اسے کہتی تھی کہ ایسے نہیں کرو، نہیں تو ہم لوگ بہت برا پھنس جائیں گے، پر وہ کہتا تھا کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، یہ وڈیرا حارث نہ تو حکومت کا بندہ ہے، نہ ہی اس نے ہمیں خرید رکھا ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ اگر بابا چاہتے تو نظام کے ساتھ میرا نکاح کروا سکتے تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نظام کا تعلق ایک نیچ ذات سے تھا، اور میرے بابا سید تھے۔ بابا نے تو پہلے سے ہی کہہ رکھا تھا کہ وہ میری شادی صرف اور صرف کسی سید کے ساتھ ہی کروائیں گے۔ میں ایک سید زادی تھی اور میری شادی کسی نیچ ذات کے مرد سے نہیں ہو سکتی تھی۔ پر وہ کہتے ہیں نا، عشق نہ پوچھے دین دھرم نو، عشق نہ پوچھے ذاتاں، عشق دے ہتھوں گرم لہو وچ ڈبیاں لکھ باراتاں۔ نظام میرے لیے پاگل ہو چکا تھا، اور وہ بھی تب جب میں اسے یہ بھی کہہ چکی تھی کہ مجھے بھی اس سے محبت ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو اپنی محبت کو یک طرفہ سمجھتا تھا، پر اب یہ جاننے کے بعد کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وڈیرا حارث تو کیا، میں سارے زمانے سے لڑ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ یہ باتیں کرنا تو آسان ہے، لیکن تم لڑ نہیں پاؤ گے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی اور جگہ سے آیا ہوں؟ میں بھی تو یہیں پر رہتا ہوں، اور پھر بھی تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، تمہارا شیدائی ہو گیا ہوں، تو فکر مت کرو، تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ لیکن میں اپنے بابا کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، پر اب میں محبت کے خلاف بھی نہیں جا سکتی تھی۔ دن رات گزارنے مشکل ہو گئے۔ اس بات نے بہت تنگ کر رکھا تھا کہ محبت تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اگر میرے نصیب میں محبت تھی تو مجھے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا۔ کیا محبت کا یہ حق نہیں کہ آپ اس کے لیے تھوڑی سی کوشش تو کر سکتے ہیں؟ بابا کو اشاروں میں یہ بات بتانے کی کوشش کی، لیکن بابا کا رد عمل بہت برا تھا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خواب میں بھی نہ سوچنا یہ کہ میں تمہاری شادی ذات سے باہر کرواؤں گا۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور نظام کے پاس بھی۔ نظام کے گھر والوں کو ذات پات کے مسئلے سے تو کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن اس گاؤں میں پسند کی شادی کرنا ایک بہت بڑا جرم تھا، اور وہ اس جرم کے مرتکب نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ بھی اس کھیل میں پیچھے تھے، اور نہ 3 میں تھے نہ 13 میں۔ ہم لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم لوگ چھپ کر نکاح کر لیں گے، اور پھر کسی دن موقع دیکھ کر اس گاؤں سے بھاگ جائیں گے، جبکہ ہم دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نظام کو دیکھتی تھی تو سوچتی تھی کہ وہ کیسے اتنی بڑی بڑی باتیں کر لیتا ہے، پر ایک دن اس نے سارا انتظام کر لیا۔ قاری صاحب بھی اسی گاؤں کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس گاؤں میں یہ ہے گناہ تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں تم لوگوں کا ساتھ ضرور دوں گا۔ گواہوں میں اس کے کچھ دوست تھے۔ ہم لوگوں نے ایک دن چھپ کر نکاح کر لیا۔ مولوی صاحب نے ہمارے حق میں دعا کی اور کہا کہ اب تم لوگوں کا معاملہ بڑا مشکل ہے، لیکن میں تم لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے لیے بہتری کرے۔ نظام نے کہا تھا کہ بس ہمیں موقع دیکھ کر اس گاؤں سے جانا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے بابا کو چھوڑ کر چلی جاؤں، تو اس نے کہا کہ صرف کچھ دن کے لیے چھوڑ کے جانا ہوگا، اس کے بعد ہم تمہارے بابا کو بھی یہاں سے لے جائیں گے، ان کو منا لیں گے۔ اگر ہم لوگ نکاح نہیں کرتے پھر ان کو منانے کی کوشش کرتے تو وہ کبھی نہیں مانتے، لیکن اگر نکاح کے بعد ان کو منانے کی کوشش کریں گے تو وہ یہ بات سمجھیں گے کہ اب تو نکاح ہو چکا ہے، اب ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج میرا نظام کے ساتھ نکاح ہوا تھا، لیکن مجھے اپنے گھر جانا تھا۔ میں اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتی تھی، اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں محسوس نہیں کر سکتی تھی، اپنے سر کو اس کے کاندھے پر نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن اس کے منہ سے ایک دفعہ بھی ایسی کوئی بات نہیں نکلی۔ اسے بس میری فکر تھی۔ اس نے کہا کہ تم گھر جاؤ، کہیں کسی کو کچھ پتہ نہ چل جائے۔ آج میں ایک لڑکی سے ایک سہاگن بن چکی تھی، میرا ایک شوہر تھا، میرا محافظ تھا، اس کے ساتھ میں نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ یہ احساس بہت خوبصورت تھا، یہ محبت، یہ رشتہ، یہ سب کچھ بہت خوبصورت تھا، لیکن دل میں ایک ڈر تھا، اور یہ پتہ نہیں تھا کہ اس ڈر کا کیا نتیجہ نکلنے والا تھا۔ ایک دن میں کھیتوں میں کام کر رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ آج اس کھیت میں ایک ایسا شخص بھی کام کر رہا تھا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ شاید اسی گاؤں میں رہتا تھا، لیکن ہم نے اتنا غور نہیں کیا تھا۔
پر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی نشانی تھی، یہ کہ وہ لنگڑا تھا، اور ایسا کوئی لنگڑا شخص میں نے اپنے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ شکل سے تو بہت خوبصورت تھا، عمر شاید اس کی 40 سال ہوگی، لیکن پھر بھی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اس نے چہرے کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھی تھی اور بڑی سی اینک پہنی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے تھوڑے سے فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا اور کام کرنے لگا، ساتھ ساتھ کہنے لگا کہ گاؤں میں اس طرح سے کام کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ جی مشکل تو ہے، پر کیا کریں؟ اس نے کہا کہ وڈیرا حارث زندہ ہے ابھی تک؟ اس نے یہ نام بڑی نفرت سے لیا تھا۔ میں نے کہا کہ جی زندہ ہے، اس کو کیا ہو سکتا ہے، برائی اتنی آسانی سے نہیں مرتی۔ اس بات پر وہ طنزیہ ہنس دیا اور اس نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک کہی تم نے کہ برائی اتنی آسانی سے نہیں مرتی، کیونکہ اچھے لوگ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے۔ مجھے اس کی باتیں کچھ عجیب سی لگی، ایسے لگا وہ مجھ پر طنز کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بھی اسی گاؤں کا ہوں، کچھ دنوں کے لیے یہاں سے چلا گیا تھا، اب واپس آ گیا ہوں۔ پر سب جانتے تھے کہ اس گاؤں سے اس طرح جانا آسان نہیں تھا۔ اگر کوئی بھی کہیں جاتا تھا تو اسے پہلے جا کر حویلی میں خبر دینی ہوتی تھی، لیکن یہ اگر اتنی آسانی سے یہاں پر بیٹھا تھا تو شاید اس نے خبر دی تھی۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو اس نے کہا کہ جب جائز کام بھی انسان چھپ چھپا کے کرتا ہے نا تو وہ ناجائز بن جاتے ہیں۔ جب تک کوئی بہادری نہیں کرے گا، بزدل بن کر ہم لوگ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو، میری بات پر غور کرنا۔ میں گھر آ گئی، سوچنے لگی کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا کہ جب جائز کام بھی چھپ کر کیے جائیں تو وہ غلط بن جاتے ہیں۔ جس جگہ پر ہم نے نکاح کیا تھا وہ ایک کھیت ہی تھا، ہم کھیتوں کے اندر چھپ کر بیٹھے تھے اور وہیں پر ہم نے نکاح پڑھوایا تھا۔ آس پاس تو کوئی نہیں تھا، نظام نے ہر چیز کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کسی نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ میں نظام کو یہ بات بتا کے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ پہلے ہی بہت سارے معاملات دیکھ رہا تھا، پر میں نے سوچا کہ اگلے دن اگر مجھے یہ آدمی پھر سے نظر آیا تو میں اس سے پوچھوں گی کہ اس کی اس بات کا کیا مطلب ہے۔ پر وہ اگلے دن وہاں سے غائب تھا اور اس کے بعد وہ مجھے 3-4 دن تک نظر نہیں آیا۔ میرے گھر میں ایک بھائی تھا، اس کی بیوی تھی جو ہم نے اسی گاؤں سے پسند کی تھی، وہ بھی میری ہی طرح کی تھی، کسی اور کو پسند کرتی تھی، پر اس کی اس سے شادی نہیں ہوئی اور میرے بھائی سے شادی ہو گئی۔ میرا بھائی برا آدمی تو نہیں تھا، لیکن میری بھابھی کو اپنی محبت نہیں ملی۔ اس بات کے بارے میں اس نے مجھے بتایا تو مجھے اچھا نہیں لگا، کیونکہ میرے دل میں بھی تو محبت تھی، اس لیے میں ان باتوں کو سمجھ سکتی تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میرا کیا راز ہے اور میں نے کیا کیا ہے، بس اسے اتنا کہا کہ میرے بابا کا بہت خیال رکھنا۔ اس نے کہا کہ کیوں، تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ میں نے کہا جا تو کہیں نہیں رہی، لیکن شادی ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی نا اس گھر سے، اس لیے کہہ رہی ہوں، ویسے بھی میرے لیے کسی کو پسند کر بیٹھے ہیں وہ۔ تب میری بھابھی نے مجھے بتایا کہ ہاں وہ جس لڑکے کو پسند کر کے بیٹھے ہیں وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، تمہارے سامنے تو ایسی بات نہیں کرتے پر تمہارے بھائی سے مشورہ کرتے ہیں، اسی لیے اس نے ہی مجھے بتایا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ لڑکا اچھا نہیں ہے، عمر میں تم سے 11 سال بڑا ہے، اسے تو لڑکا کہنا بھی نہیں چاہیے، پر وہ وڈیرا ہے نا، اس نے کہا ہے کہ یہی لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی سید ہیں اور پورے گاؤں میں سیدوں کا صرف ایک ہی خاندان ہے، ہمارے علاوہ صرف وہی لوگ سید ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کس لڑکے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے بھی پتا تھا کہ ہمارے علاوہ یہاں پر سیدوں کا ایک ہی خاندان تھا اور ان کے گھر کے سارے مرد بڑی عمر کے تھے، اور جس کے ساتھ میری شادی کروانے کے لیے ابا نے فیصلہ کیا تھا اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، پر بچے کی پیدائش میں اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ یعنی میرے ابا میری شادی ایک ایسے آدمی سے کروانا چاہتے تھے جو پہلے سے شادی شدہ تھا، عمر میں بھی بڑا تھا، لیکن بس اس لیے کہ وہ سید ہے ابا میری شادی اس سے کروا رہے تھے۔ یہ تو شکر ہے کہ میں پہلے ہی نکاح کر چکی تھی، ورنہ ابا میرے ساتھ یہ سب کرنا چاہتے تھے، اور کہنے کو وہ مجھے اپنی لاڈلی بیٹی کہتے تھے۔ پر اب میرے دل سے آخری ملال بھی ختم ہو گیا۔ میں نے نظام کو کہہ دیا کہ بس یہاں سے جانے کی تیاری کرو۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ رات کو یہاں سے نکل جائیں گے، میں پہلے سے ہی جانے کا انتظام کر دوں گا، اپنے دوست سے بات کی ہے،
وہ شہر میں رہتے ہیں تو گاڑی لے کر آ جائیں گے، بس ہمیں اس گاڑی تک پہنچنا ہوگا اور اس کے بعد ہم لوگ شہر چلے جائیں گے۔ شہر میں رہنے کا انتظام بھی ہو جائے گا اور وہاں پر میری کوئی نوکری بھی لگ جائے گی۔ اس سے پہلے اس گاؤں سے بھاگنے کی کوشش وڈیرے کی بہن نے کی تھی، تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ ہم سب جانتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے کوئی ایسی خبر نہیں سنی تھی، اور اس بات کو بھی 7-8 سال ہو گئے تھے، اور اب یہ دوسری کوشش ہم لوگ کرنے والے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ نظام پر مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ بھروسہ تھا، اس لیے جو وہ کہہ رہا تھا مانتی جا رہی تھی۔ بس پھر وہ دن بھی آ گیا جب ہمیں یہاں سے نکلنا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں نے اپنے ساتھ تھوڑا سا سامان لے لیا، خود کو کالی چادر میں چھپا لیا۔ نظام میرے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے میرے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ اب تو میری شادی ہو چکی ہے، اب تو مجھے اس دہلیز کو پار کرنا ہی ہے۔ اور پھر میں گھر سے نکل گئی، نظام کا ہاتھ تھام لیا، اور ہم دبے قدموں گاؤں سے باہر جانے والے راستے کی طرف جانے لگے۔ لیکن نہ جانے کیسے ہماری مخبری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وڈیرے کی جیپ ہمارے پیچھے لگ چکی تھی۔ اس کے پاس جنگلی کتے بھی تھے اور اپنے زر خرید غلام بھی۔ ان لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ اب ہم کہیں چھپ تو سکتے تھے لیکن واپس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے پاگلوں کی طرح بھاگنے لگے اور کھیتوں کا رخ کر لیا۔ نظام کا ہاتھ تھامے میں اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ خود سے زیادہ مجھے اس کی فکر تھی کہ کہیں اسے کچھ نہ ہو جائے۔ اب دل میں اور کوئی بات نہیں آ رہی تھی، بس صرف یہی سوچ رہے تھے کہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن جس طرف ہم لوگوں نے جانا تھا اور جہاں پر گاڑی والا ہمارا انتظار کر رہا تھا، ہم اس کے مخالف سمت میں بھاگ رہے تھے، کیونکہ اب تو بس ہمیں اپنی جان بچانے کی ہی پڑی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ہم ایک کھیت میں جا چھپے۔ دور سے ہی نظام نے دیکھ لیا تھا کہ جو راستہ گاؤں سے باہر جاتا ہے وہاں پر پہلے سے وڈیرے کے آدمی کھڑے ہیں۔ ہماری مخبری کس نے کی تھی یہ ہم نہیں جانتے تھے۔ شاید وہ بات ٹھیک تھی کہ اس گاؤں میں ہر بات وڈیرے تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم نے ہی اس معاملے کو ہلکا لیا تھا، یہاں پر تو صرف سانس ہی اپنی مرضی سے لی جاتی تھی۔ تو پھر ہم نے تو اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا، اور یہ کیسے سوچ لیا کہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں بنے گا۔ وہ لوگ ہمیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، اور ڈھونڈتے ہی وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے یہ ہم پہلے سے جانتے تھے۔ یا تو وہ ہمیں اسی وقت ختم کر دیتے، اور یا پھر سارے گاؤں کے سامنے ہمارا تماشا لگاتے۔ میرے بابا اپنے گھر میں سکون سے سو رہے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی اولاد کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آج تو آسمان میں چاند بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کہیں سے بھی امید اور روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نظام کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، نہ اس نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ کہا، لیکن ہماری روحیں ایک دوسرے سے شاید یہی باتیں کر رہی تھیں کہ فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جب تک ہم ساتھ ہیں سب کچھ ٹھیک رہے گا، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، اب ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ ہے، اور اگر آج ہم یہاں سے نکل نہیں پاتے اور ادھر ہی ختم ہو جاتے تو پھر ان معصوم خوابوں کا کیا ہوتا جو بھی ہماری آنکھوں نے ٹھیک سے سجائے بھی نہیں تھے، کہ ہم ایک گھر میں رہیں گے، ایک دوسرے کی محبت سے اس گھر کو سجائیں گے، ہماری محبت کی نشانیاں اس گھر میں بھاگتی کھیلتی نظر آئیں گی۔ وہ ہمارا چھوٹا سا آشیانہ ہوگا جس کے اندر ہم اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات گزاریں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے، میرا دل بس یہی دعائیں کر رہا تھا کہ کہیں سے کوئی مدد آ جائے، کوئی ہمیں بچا لے۔ اب تو نظام بھی بہت پریشان اور ڈرا ہوا تھا، ان لوگوں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ جب مجھے کھیتوں کے کنارے پر کچھ نظر آیا، میرا دل بہت بری طرح سے بیٹھ گیا۔ میں نے نظام کی طرف اشارہ کیا، اس نے میری طرف دیکھا، کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس طرف دیکھو، وہاں پر کیا ہے؟ میں نے جب وہاں پر اشارہ کیا تو وہ بھی حیران رہ گیا، اور بس پھر اس کے بعد ہم بنا سوچے سمجھے اس سمت میں چل پڑے، لیکن بہت آہستہ سے، آرام سے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب ہم اس طرف جا رہے تھے تو مخالف سمت سے ایک تیز فائر کی آواز آئی، اور پھر وہ سب لوگ پاگلوں کی طرح اس طرف کو بھاگ اٹھے، اور ہم لوگ بھی اس طرف کو بھاگنے لگے۔ لیکن ہم جہاں جا رہے تھے یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ راستہ تو باہر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ پر جب ہم آگے بڑھے تو اس آدمی نے نظام کا ہاتھ پکڑا،
نظام نے میرا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم لوگ ایک گاڑی میں بیٹھے، اور وہ گاڑی بہت تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ ہمیں اپنے پیچھے سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی، شاید گاڑی پر 2-4 فائر لگے بھی تھے، لیکن پھر اچانک سے خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنے آپ کو نظام کی باہوں میں چھپا لیا تھا۔ اس نے مجھے ایسے پکڑ رکھا تھا جیسے وہ مجھے ساری دنیا سے بچانا چاہتا ہے، اور وہ شخص جو گاڑی چلا رہا تھا اور جو ہماری اتنی مدد کر رہا تھا، ابھی ہم نے اسے ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا، پر میں جانتی تھی کہ وہ کون تھا۔ صبح ہم لوگ شہر پہنچے۔ یہ وہی شخص تھا جو اس دن مجھے کھیت میں ملا تھا، جس کی ٹانگ میں نقص تھا اور جس نے چہرے پر اینک پہن رکھی تھی اور اس کی داڑھی تھی۔ اس نے کہا کہ جس دن تم لوگ چھپ کر نکاح کر رہے تھے، میں نے تم لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ میں اسی دن اس گاؤں میں آیا تھا۔ یہ میرا گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں میری بہت سی یادیں ہیں۔ نظام نے کہا کہ اگر یہ آپ کا گاؤں ہے تو آپ یہاں سے بھاگ کیسے گئے، اور اگر بھاگ گئے تھے تو پھر واپس کیسے آ گئے؟ جب اس نے اینک اور نکلی داڑھی اتاری تو ہم دونوں اسے پہچان گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وڈیرے کی بہن کا شوہر تھا۔ وڈیرے نے اپنی بہن کو سب کے سامنے بے رحمی سے اس دنیا سے روانہ کر دیا تھا، لیکن اس کے شوہر کی ٹانگ کو ناکارہ کر کے کہا تھا کہ تجھے تو میں عبرت کا نشان بناؤں گا، تیری زندگی ہی تیری موت ہے۔ اس نے کہا کہ جب آپ کسی سے بے انتہا محبت کرو اور وہ آپ کو چھوڑ جائے تو پھر واقعی اس کے بعد آپ کی زندگی ہی آپ کی موت بن جاتی ہے، لیکن میں اس گاؤں کا نظام بدلنا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے، بس پھر میں نے تم لوگوں پر آنکھ رکھی ہوئی تھی۔ میں کسی طرح مدد کرنا چاہتا تھا، اور دیکھو موقع بھی مل گیا۔ اسی نے ہماری مدد کی، اسی نے ہمیں اس گاؤں سے نکالا۔ اس کے بعد اس نے ہمارے لیے رہنے کی جگہ کا بھی انتظام کیا، اور نظام کے لیے ایک نوکری کا بھی انتظام کر دیا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک امیر آدمی تھا، گاؤں کے اچھے خاندان سے تھا، اور بالکل وڈیرے کے ہم پلہ تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی بہن کو عزت سے رخصت نہیں کیا، صرف اپنی جھوٹی سی انا کے لیے۔ اس نے یہ سب کچھ کیا ورنہ اسے کیا قباحت تھی اس رشتے میں۔ یہ آدمی بھی اچھا تھا، یہ لوگ نکاح بھی کر چکے تھے، بس وہی کہتے ہیں نا کہ لوگ اپنی انا کے پیچھے کچھ بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک دن ہمیں اس کے گھر بھی لے کر گیا تھا۔ وہاں پر ابھی بھی اس کی مرحومہ بیوی کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ جو محبت کرتا ہے اور جو اپنی محبت کو کھو چکا ہوتا ہے، وہی دو محبت کرنے والوں کا درد سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے تم دونوں کی مدد کی ہے۔ ہم دونوں تو اس گاؤں سے نکل کر آ گئے، اپنی محبت کو پا لیا اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس گاؤں کے باقی لوگوں کے لیے ابھی بھی دل جلتا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں۔ یہ آدمی ابھی بھی کوشش کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اس گاؤں سے وڈیرے کا ظلم ختم کرنے کے لیے کسی بہت بڑے پلان کی ضرورت ہے، اور یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میں اتنے سالوں سے یہی کوشش کر رہا ہوں، اور تم لوگوں کو بھی میری مدد کرنی ہوگی، اور ہم نے بھی کہا ہے کہ ہم ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔